بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، سب سے پہلے بات کریں گے اہم یورپی ملک کی طرف سے امیگرینٹس کے لیے کون سا ایک نیا قانون پاس کیا گیا ہے اور اس پہ کیسے عمل درآمد کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسپین نیشنلٹی کی فائلیں اب جلد نپٹانے کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا، اور پھر بات کریں گے پاکستان اور اسپین میں کیا نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بچوں کی نیشنلٹی کون کون سے طریقوں سے جلدی اپلائی کی جا سکتی ہے اور لی جا سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپی ملک میں کون سا ایسا قانون ہے جس میں امیگرینٹس کے لیے جو ہے وہ مزید پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک پہ بات کریں تو کوئی نہ کوئی پارٹی ایسی ہوتی ہے جو غیر ملکیوں کو، امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتی، جو نسل پرستانہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان پارٹیز کو جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ کافی زیادہ سٹرکٹ قوانین لے کے آتے ہیں امیگرینٹس کے لیے۔ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع ملا امریکہ میں، تو اس نے آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے قوانین صرف 4 سال میں بنا کے امیگرینٹس کو میکسیمم پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر سلوینی کو دیکھا جائے، اٹلی میں وہ صرف اور صرف وزیر داخلہ بنا، لیکن وزیر داخلہ بننے کے بعد اس نے ایسے ایسے قوانین بنائے امیگرینٹس کے خلاف کہ ابھی تک وہ اٹلی کی حکومت ان کو ختم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی باقی ممالک میں بھی اگر دیکھا جائے، ڈنمارک میں بھی اس وقت ایسی ہی کنڈیشن ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو پارٹی ہے وہ بھی امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک نیا ملک ہے جہاں پہ ایک نئی حکومت آئی ہے، وہ ہے آسٹریا۔ آسٹریا ایک اہم یورپین ملک ہے جو کہ جرمنی کے بالکل ساتھ ہے، اور وہاں کے چانسلر جو ہیں وہ بھی ایسی ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتی۔ ان کی طرف سے ایک نئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ایک نیا قانون بنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوائے آسٹریا کے 2020 میں تمام یورپ میں سب سے کم اسائلم اپلائی کرنے والے آئے ہیں، لیکن آسٹریا میں ان کی تعداد ڈبل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ طریقہ کار اپنانے جا رہے ہیں کہ نہ صرف سالوں میں، نہ صرف مہینوں میں، نہ صرف دنوں میں، بلکہ ہم گھنٹوں میں اسائلم سیکرز کا کیس چیک کیا کریں گے۔ کرنے کے بعد اگر وہ اپروو ہوا تو ٹھیک ہے، اگر اپروو نہ ہوا تو اس کو فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اصل میں یہ اس کا تمام بیانیہ صرف اور صرف اس وجہ سے سامنے آ رہا ہے کہ جو نئے اسائلم سیکر وہاں پہ جانے والے ہیں وہ جانے سے پہلے سوچیں اور آسٹریا کا انتخاب نہ کریں۔ اصل میں وہ ڈرانا اور دھمکانا چاہتا ہے، اور یہی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے بیان آیا ہے کہ کس طرح ایک ملک جو ہے وہ گھنٹوں میں ایک اسائلم سیکرز کی فائل کو چیک کر کے یہ کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ کیس اوریجنل ہے یا نہیں، اور یہ بالکل بھی قانون کے مطابق اور تمام ہیومن رائٹس جو قوانین ہیں ان کے مطابق بالکل پورا نہیں اترتا۔ اس وجہ سے اس قانون کو معطل کیا جائے، لیکن فی الحال آسٹریا کی طرف سے اس کا کوئی بھی جواب داخل نہیں ہو سکا۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ سامنے آئی۔ اس کے بعد بات کریں گے اسپین نیشنلٹی سے متعلق کہ اب کیوں کر جو ہے وہ جلدی نیشنلٹی پاس ہونا شروع ہوگی، کیونکہ پچھلے 2 سال میں میکسیمم لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کو جواز بنا کے بہت سست روی کا استعمال کیا گیا، لیکن جمع کروانے والے جو لوگ تھے ان کی تعداد پہلے سے بڑی ہے۔ اس وجہ سے اب اسپین کی حکومت کے پاس تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فائلیں جو ہیں وہ اسپیرا میں پڑی ہیں، یعنی کہ انتظار میں پڑی ہیں۔ اب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کو نپٹانے کی کوشش کرے گی، اور وہ زیادہ سٹاف ہائر کرے گی جو کہ اوور ٹائم پہ کام کر کے ان فائلوں کو نپٹانے کی کوشش کرے گی۔ جن کی فالتیں ہیں، جن کو ضرورت ہے نئی چیزیں لے کے آنے کی، ان کو بھیجا جائے گا، لیٹرز ایشو کیے جائیں گے، اور جن کے کیس بالکل پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہیں، ان کی پاس کر دی جائے گی۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کرونا کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے جو کام کے قوانین ہیں ان میں بھی چینجنگ آنے والی ہے، کیونکہ پہلے کرونا کی سیزن کے دوران زیادہ تر ملازمین جو تھے وہ چھٹی پہ جا چکے تھے یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن نرم ہوگا، جیسے کرونا کا ذرا زور ٹوٹے گا، تو اس میں سپیڈ آ جائے گی اور جلد
یہ فائلیں نپٹانا شروع ہو جائیں گی، اور یہی انٹیریئر منسٹری کا کہنا تھا۔ اس کے بعد بات کریں گے پاکستان اور اسپین نے کیا پابندیاں لگائیاں۔ پاکستان نے کل اناؤنس کیا ہے برطانیہ، جنوبی افریقہ، آئرلینڈ، پرتگال، برازیل، نیدرلینڈ، بوٹسوینا، رمبیا، یہ 8 ممالک ہیں جن پہ پابندی لگا دی گئی ہے 14 مارچ تک۔ یہ یاد رہے کہ ایک نیا وائرس نکلا جس کو وائرس کہتے ہیں، وہ کرونا کی ہی ایک جدید قسم ہے جو کہ سب سے پہلے برطانیہ میں نمودار ہوا تھا، وہاں سے پھیلتا ہوا دیگر ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ یہ وائرس اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس کی پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ 70% دوسرے نارمل کرونا سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً جو دنیا کے ممالک ہیں وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں یہ وائرس ان کنٹریز میں نہ آ جائے جہاں پہ بعد میں سنبھلنا مشکل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک نے پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے بھی 33 ممالک پہ پابندی لگائی ہوئی ہے جن کے باشندے اگر یورپ سے یا دنیا کے کسی ممالک سے برطانیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو 10 دن کے لیے کرنٹائن کیا جاتا ہے ہوٹلز میں، اور اس کے تمام ایکسپینسز جو ہے وہ مسافر خود پے کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے، کچھ آپ کے کمنٹس آئے ہیں بچوں کی نیشنلٹی سے کہ کون سے طریقہ کار ہیں جو کہ جلدی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو فیملیز کی جہاں پہ ان کو نالج کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزوں کو مس کرتے ہیں جس میں بچوں کی نیشنلٹی لیٹ ہوتی ہے۔ بچوں کی نیشنلٹی کیوں کر لیٹ ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں اس میں، جو کہ مین وجوہات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ میں بتاؤں گا۔ ایک تو وہ پریپیئر نہیں ہوتے کہ 1 سال کے بعد انہوں نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد وہ اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے جمع کرواتے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جمع کروانے کے بعد وہ پھر سوچتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، اگر پہلے آپ جلدی جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد جلدی اس کا رزلٹ آئے گا۔ ایک اور کنفیوژن ہے فیملیز کے درمیان کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے سے آگے 1 سال بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی تسلی میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے جیسے بچہ پیدا ہونا ہے فوراً کوشش کرنی ہے کہ اس کا ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسیبل آپ حاصل کریں۔ جس ڈیٹ کا آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ ملے گا اس ڈیٹ سے 1 سال سٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلا 1 سال ایسے ہی بیٹھے ہوئے گزار دیں گے کہ آپ کو بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ایک مرتبہ نیشنلٹی اپلائی کر دیں گے، ایسا نہیں۔ آپ نے پہلے ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے، وہی ملے گا جو آپ والا ہے۔ اس کے بعد آپ اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو ریزیڈنٹ کارڈ ایشو ہوا ہے، اس ڈیٹ سے لے کے آنے والی ڈیٹ 1 سال بعد آپ اس کی بچے کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، بہت ساری فیملیز کے پاس اپنا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کو میرج سرٹیفکیٹ بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اپلائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سے جب ریکوائر کیا جاتا ہے یا وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا، تو پھر وہ دوبارہ سے پاکستان سے بنوانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ تمام پروسیس کرتے ہیں، پھر سال 6 مہینے 8 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام ڈاکومنٹس آپ پہلے سے ہی پریپیئر کروانا شروع کر دیں تاکہ جیسے وہ ٹائم پہنچتا ہے بچے کا تو اس وقت جو ہے وہ تمام پروسیس آپ کا کمپلیٹ ہو اور آپ کو زیادہ دیر نہ لگے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں کی نیشنلٹی جو ہے اس پہ اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ، لیکن اگر آپ اپیل کرنا چاہیں تو رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ فیملیز کے غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شاید بچوں کی اپیل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عموماً طور پہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ 2 سال تقریباً لگ جاتے ہیں بچوں کی نیشنلٹی جمع ہونے کے بعد، 2 سال لگ جاتے ہیں ان کو آتے ہوئے۔ نئے سسٹم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، جو پرانے جمع ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے۔ جو نئے جمع ہو رہے ہیں کمپیوٹرائز، وہ 1 سال جو ہے وہ تقریباً اس طرح گزرتا ہے جیسے ہم ریکورسو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ 1 سال کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ 2 سال بچوں کی لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ریکورسو بھی 1 سال کے بعد کریں گے تو پھر وہ 1 سال چلے گی، ویسے بھی 2 سال بعد ہی ملیں گے۔ اس وجہ سے میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ بچوں کی نیشنلٹی پہ آپ کو ریکورسو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا آنے والے وقت میں جس طرح منسٹری کی اناؤنسمنٹ ہے مزید جو سسٹم ہے وہ فاسٹ ہو جائے۔
اس وجہ سے ریکورسو بچوں کی جو میرا خیال ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آگے جیسے آپ کے سرکمسٹانسز ہیں آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز اور آپ کے کمنٹس کے جواب۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔